वाकईतन ये किस्सा शुरू करो तो रोना आता है, खत्म करो तो मोहब्बत ही मोहब्बत आती है। आपको मालूम है हजरत अली घर में आए, बोलो हजरत अली घर में, हसन हुसैन तो छोटे थे, हजरत अली घर में आए, फातिमा रो रही, हजरत फातिमा रो रही। हजरत अली ने पूछा क्यों रो रही हो फातिमा? फातिमा ने कहा 3रा दिन हो गया, खाने को कुछ नहीं है। और फातिमा कहती है मैं तो बर्दाश्त करूंगी, आप बर्दाश्त करोगे? ये मासूम बच्चों का क्या होगा? 24 घंटे हो गए, मासूम बच्चों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो हजरत अली ने रोकर कहा क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं, कहीं कुछ मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो हजरत फातिमा ने अपना दुपट्टा दिया, कहा जाओ इसको बेच दो, जाओ बाजार में इसको बेचो, जो भी आवे कम से कम इतना तो आटा और गेहूं लेकर आना कि रोटी बनाकर बच्चों को तो खिला दो। हजरत अली, सोचो वो सुबह कैसी सुबह होगी जब हजरत अली अपनी बीवी फातिमा का दुपट्टा लेके बाजार में खड़े हैं और कह रहे मैं यश्तरी हाजा, कौन खरीदेगा, मैं यश्तरी हाजा, कौन ये दुपट्टा खरीदेगा। एक कोई जा रहे थे, कहा कि कितने में बेच रहे हो? तो हजरत अली ने रोते रोते कहा 6 दिरहम। अंदाजा लगाना कितना, मैंने आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा मुझे दे दो, और दुपट्टा ले लिया। हजरत अली के हाथ में कितने आ गए? 6 दिरहम आ गए। हजरत अली इतने खुश हो गए, अभी बाजार जाऊंगा और जो भी मिला खरीदूंगा, अरे मैं भूखा रहूंगा, फातिमा को तो कुछ खिलाऊंगा, हसन हुसैन को तो कुछ खिलाऊंगा, मैं तो पत्थर बांध के भी निकाल दूंगा। हजरत अली बाजार की तरफ जा रहे, इतने में कोई बेचारा लूला लंगड़ा फकीर आया, अल्लाह के नाम पे दे दो ना, अल्लाह के नाम पे दे दो ना। हजरत अली ने कहा मेरे पास 6 दिरहम है, लेकिन मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं। कहा मेरे भी बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं। हजरत अली ने कहा ये तो मेरा इम्तिहान है, मैं अपने बीवी बच्चों को देखूं, इनके बीवी बच्चों को देखूं। हजरत अली ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। बोलो किसको दे दिए? अब क्या है हाथ में? बोलो क्या है? कुछ नहीं, एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। अब तो घर भी कैसे जाऊंगा, घर जाऊंगा तो फातिमा पूछेगी मेरे कपड़े का क्या हुआ, और क्या कहूंगा कि 6 दिरहम मैंने वो फकीर को दे दिए। सुनना, बहुत सुनने जैसी बात है। हजरत अली बैठे, सामने से एक जवान को देखा, इतना खूबसूरत जवान, वो ऊंट को लेके आ रहा है। किसको लेके आ रहा है? हाथ में ऊंट की लगाम है, और ऊंट भी खूबसूरत, बोलो सुभान अल्लाह, और जवान भी खूबसूरत। हजरत अली ने देखा कि भाई इसको तो कभी हमने मदीने में देखा ही नहीं, ये कौन होगा मालूम नहीं। खैर वो हजरत अली के करीब आया, कहता है ऊंट खरीदना है? हजरत अली ने कहा यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, क्या ऊंट खरीदना है, यहाँ वो बीवी बच्चे भूखे पड़े हैं और ऊंट का उधार ले जाओ ना, उधार ले जाओ, मेरी शक्ल पहचान लो, बाद में आके ले लूंगा मैं पैसे तुमसे, उधार ले लो ना। तो हजरत अली ने कहा कितने का? 100 दिरहम। तो हजरत अली ने कहा ऊंट दे दो, पैसे आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। अब हजरत अली के पास क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? ऊंट आ गया। हजरत अली ने सोचा चलो मार्केट में ये ऊंट को तो बेचूं, कुछ तो आएगा पैसा, घर पे तो लेके जाना, बीवी बच्चे भूखे। हजरत अली ने वो ऊंट की लगाम पकड़ी और आगे बढ़े। जैसा आगे बढ़े एक और जवान को देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आ रहा करीब आया और आकर कहता अली ऊंट बेचना है? ऊंट पे? हजरत अली ने कहा बेचना ही बेचना ही, उधार खरीदा है, इसमें बेच। कहा कितने में बेचोगे? हजरत अली ने सोचा, मालूम नहीं, फिर कहा 160। 160 कहा ठीक है लो 160 दे दिए। हजरत अली ने ऊंट दे दिया। कितने आ गए हजरत अली के पास? बोलो ना 100। हजरत अली के 160 दिरहम लेकर मैं खुश था कि अभी बाजार जाओ, कि वो पहले वाला जवान फिर आ गया, आकर कहता मेरा ऊंट कहाँ है? अली ने कहा मैंने बेच दिया। तो कहा मेरे 100 दे दो। तो दे दिए 100। अब कितने बचे? कितने बचे? साथ में बोलो ना, नहीं इस पर हमको बात करना। बोलो कितने बचे? साहब 60 दिरहम। अरे बहुत हो गए 60 दिरहम। ओ हजरत अली ने कहा नहीं पहले फातिमा को जाकर बताऊंगा, पूरा वाक्या बताऊंगा। हजरत अली दौड़ते दौड़ते गए, फातिमा ने कहा कुछ लेकर आए? कहा वो 60 दिरहम लेकर आया। तो कहा वो मेरा फटा हुआ दुपट्टा था, उसके 60 दिरहम कौन दिया? कहा ना ना ऐसा नहीं हुआ, वो 6 दिरहम लिया, फिर उसके बाद फकीर को दे दिया, उसके बाद में एक ऊंट खरीद लिया, फिर वो ऊंट को बेच दिया और 60 का नफा हो गया, तो मैं 60 दिरहम लेकर आया। और हजरत अली ने कहा रुको अब तो अच्छा खाना लेकर आता हूं, मैं भी खाऊंगा, तू भी खाएगी, हसन हुसैन भी खाएंगे। हजरत अली गए और बाजार से बहुत अच्छा खाना लेकर आ गए और दस्तरखान बिछा। हजरत अली बोलो फातिमा हसन हुसैन बैठे खाना खा रहे। कोई दरवाजे पे खिटखिटा रहा। हजरत अली ने कहा खाओ मैं जरा खोलूं। जैसे दरवाजा खोला, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल पाक अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा अली बहुत अच्छा खाना,
ہاں اتنا اچھا کھانا کھا کر حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آؤ نا، آپ بھی میرے ساتھ میں کھاؤ نا. ہمارے نبی نے بھی کچھ لقمے کھائے. بولو سبحان اللہ. کچھ لقمے کھائے. پھر حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے کہنا اللہ کے رسول وہ تو صبح صبح روتا روتا میں آیا، فاطمہ بھی رو رہی تھی، وہ تو میرے فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بعد. اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو، سب واقعہ رہنے دو، پہلے میرے کو یہ بتا وہ پہلا جوان جو اونٹ لے کر آیا کون تھا؟ ہاں آپ کو معلوم ہے؟ علی اللہ تم کو بتاوے، مجھے نہ بتاوے. یہ بتاؤ نا وہ جو جوان آیا تھا اونٹ لے کر وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول پہچانتا نہیں لیکن بہت خوبصورت جوان تھا اور اونٹ بھی بہت پیارا تھا. اللہ کے رسول نے کہا پھر دوسرا جوان آ کے اونٹ خرید گیا وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو دونوں جوان بھی نہیں معلوم اور اونٹ لیکن بہت اچھا تھا. اور کیا کہا معلوم حضرت علی نے اگر پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں، اتنا اچھا اونٹ تھا اللہ کے رسول. اور وہ دو جوان بھی بڑے خوبصورت تھے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی وہ جو پہلا جوان اونٹ لے کر آیا وہ جبرائیل تھے. ارے بولو وہ جبرائیل تھے. اور دوسرا جوان جو تیرے سے اونٹ خرید کے چلا گیا وہ حضرت میکائیل تھے. وہ بھی فرشتے تھے، وہ بھی فرشتے تھے. اور وہ جو اونٹ تھا نا وہ دنیا کا اونٹ نہیں تھا، ارے یہ وہ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. اور پہلا آنے والا جوان وہ جبرائیل امین تھے، دوسرا آنے والا حضرت میکائیل تھے. وہ تو نے 6 درہم دیے. کتنے ملے؟ حضرت علی نے کہا 60 ملے. کہا کیوں ملے 60؟ حضرت علی نے کہا یہ بھی نہیں معلوم کیوں ملے. کہا اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے ہم 10 واپس کرتے، تو نے 6 دیا اللہ نے 60 واپس کر دیے. کہا اللہ کا وعدہ ہے من بالحسنہ فلہ 10 امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے دے گا ہم تجھے 10 واپس کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے 6 درہم فقیر کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کو اتنا پیار آیا اللہ نے جبرائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے میکائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے جنت کے اونٹ کو بھی آسمان سے بھیجا. اللہ نے 6 کے بدلے 60 دے دیے. اللہ نے وعدہ پورا کر دیا میرا بندہ 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. تو نے 6 دے دیا اللہ نے 60 دے دیے. حضرت علی تو بہت خوش ہو گئے، فاطمہ سب دیکھ رہے. پھر ہمارے نبی نے کہا علی جا رہا ہوں. بھائی میں تو آیا کھایا جا رہا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا علی ایک بات بتاؤں، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ساتھ میں دے دی ہے اور ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا. سننا جملہ سننا. ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 انعامات، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ایک ساتھ میں دے دیے اور ایک ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو دینے والا. حضرت علی نے کہا کون سے 3 انعام میرے کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا شادی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بیوی تو بہت سو کو ملتی ہے، لیکن قسم اللہ کی تجھے جو بیوی ملی ہے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے بیوی بنا کر دیا ہے. بھائی جنت میں تو عورتیں جائے گی لیکن ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن کون بن کے جائے گی؟ بولو 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 کون حضرت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی لیکن اللہ ساری عورتوں کی امیرن حضرت فاطمہ کو بنائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی پہلا انعام عورتیں تو سب کو ملی مگر تجھے تو جنت کی عورتوں کی سردارن فاطمہ نصیب ہو گئی. نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا علی بچے تو سب کے ہوتے ہیں، بچے تو سب کے ہوتے ہیں مگر اللہ نے تجھے 2 معصوم بچے دیے، ایک حسن اور ایک حسین. جب سارے جنت میں جوان جائیں گے جنتوں کے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سارے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا 2 انعام. تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کا سسر تو سب کو ملتے ہیں،
ससुर तो सबको मिलते, तुझे जो ससुर मिले हैं अल्लाह की कसम उससे बढ़कर कोई नहीं, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब तुझे ससुर मिले हैं, वो ससुर मिले हैं कि सारे इंसानों को अल्लाह ने गुलाम बनाया है, सारे जिन्नातों को अल्लाह ने गुलाम बनाया। अरे तुझे वो मोहम्मद ससुर मिले हैं कि आसमान का सूरज और चांद को भी अल्लाह ने उन्हीं का गुलाम बनाया है। तो ये 3 इनामत तुम्हें मिले हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों सोचो हजरत हुसैन का मकाम कितना ऊंचा होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। और हमारे नबी बहुत मोहब्बत करते थे। बोलो किससे? साथ में बोलो ना, किससे? बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। आपको मालूम है इतनी मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हमारे नबी थके, बोलो थके शाम को घर आए। अरे बोलो शाम को घर आए और हजरत अबू अय्यूब अंसारी, नाम याद रखना, कौन? हजरत अबू अय्यूब, एक सहाबी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू अय्यूब मैं बहुत थका हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत थका हूं। अबू अय्यूब दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को आने मत देना, मैं थोड़ा आराम कर लूं उसके बाद मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ा आराम कर लूं उसके बाद मुलाकात करेंगे, किसी को आने मत देना। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना खुश हो गया आज मेरे को वॉचमैन बनने का मौका मिला। किसका वॉचमैन बनूंगा? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वॉचमैन बनने का मेरे को मौका मिला। हजरत अबू अय्यूब इतने खुश हो गए। इतने में हजरत अबू अय्यूब कहते हैं हजरत हुसैन आए, छोटे से बच्चे थे, 4 साल 4.5 साल की उम्र थी, दौड़ते दौड़ते आए। हजरत अबू अय्यूब समझ गए ये कमरे में आने वाले और ये अपने नाना जान को डिस्टर्ब करेंगे। और नाना जान क्या बोल के सोए? किसी को आने। हजरत अबू अय्यूब सोचे लेकिन इसको रोकूं या नहीं रोकूं नहीं, ये रोना शुरू करे तो भी प्रॉब्लम, भाई बच्चे तो रोएंगे, नहीं रोको तो भी प्रॉब्लम। हजरत अबू अय्यूब सोचते इतने में तो हजरत हुसैन तो ऐसे फुर्तीले थे, यूं करके अंदर। अरे बोलो। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं घबराया क्योंकि ये तो अंदर चले गए और जाके अल्लाह के रसूल के पांव पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल पाक साहब लेटे हुए ये पांव पर बैठ गए। जैसे आपने नाना को देखा होगा, नाना लेटे हो और नवाज साहब पांव पर बैठ जाए, या कभी दादा को देखा होगा कि दादा लेटे हैं और पोता पांव पर बैठ जाए। अब ये पांव, हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना घबराया कि अल्लाह के रसूल मुझे कहेंगे, एक बच्चे को रोक नहीं सके, वो अंदर आ गया। लेकिन हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मैंने तो देखा मेरे नबी की आंखें खुली और मुस्कुराने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कहने लगे? इरका या हुसैन, इरका या हुसैन, यानी मतलब पांव पे बैठे हो, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं तो देखता रह गया, यहां तक कि सीने पर बिठा दिया। कहां बिठा दिया? सीने पर बिठा दिया और उम्मत को बता दिया मेरा नवासा मुझे इतना प्यारा है, उसकी जगह मेरा पांव नहीं मेरा दिल रखा हुआ है, यहां पर बिठा दिया। और उसके बाद में अबू अय्यूब कहते जब यहां बिठा दिया तो मुझे भी हिम्मत आई, कहते मैं अंदर आया। अबू अय्यूब कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा मेरे नबी ने अपना थूक मुबारक हुसैन के मुंह में रखा, अपना थूक मुबारक हुसैन के मुंह में रखा। और हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मेरे नबी ने उसी वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और अल्लाह जो मेरा उम्मती हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करने वाला बन जा, तू उससे भी मोहब्बत करने वाला बन जा। मेरे प्यारों सोचो ना हमारे नबी कितनी मोहब्बत करते होंगे। किससे? हजरत, अरे बोलो ना, हजरत हुसैन से। हाँ, एक दिन हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ा के निकले। अरे बोलो फजर की, हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ा के निकले। हाँ, तो अपनी बेटी के घर के पास से गुजरे। बेटी कौन? फातिमा के घर के पास से गुजरे। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, हसन भी रो रहे और हजरत हुसैन भी रो रहे, दोनों के रोने की आवाज आ रही है। सुनने जैसा वाकया। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने दरवाजा खटखटाया, फातिमा ने दरवाजा खोला, हमारे नबी अंदर आए। कहा बच्चे रो क्यों रहे? रोने की आवाज बाहर आ रही है, ये हुसैन और हसन रो क्यों रहे? इनके रोने की आवाज बाहर आ रही है। तो फातिमा ने कहा उनको पानी चाहिए, पानी। उनको क्या चाहिए? तो हमारे नबी ने पूछा अली कहाँ है? भाई अब्बा कहाँ है? अब्बा हो तो पानी लेकर आए। हजरत फातिमा ने कहा 2 दिन हो गए सफर पे गए, 2 दिन हो गए सफर पे गए, अब्बा नहीं है और मैं बाहर नहीं निकलती पानी लेने के लिए और बच्चों को पानी चाहिए। सच बताओ मेरे दोस्तों, कसम खाकर बोलो हमारे नबी मंगाते तो पानी आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे बोलो आ जाता कि नहीं आ जाता? आप कहते अबू बकर, उमर, उस्मान, बिलाल कहाँ है? जाओ पानी लेकर आओ।
ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے. ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے, عمر کو نہ کہتے, عثمان کو نہ کہتے, بلال کو نہ کہتے, ارے انگلی سے اشارہ کرتے, آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے. کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اب قریب گئے. فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے, تو پانی تو آیا نہیں, بچوں نے رونا. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں, اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا, کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا, یہ تھوک نہیں آتا, یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو پلا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کوئی مجھے پوچھتا, سنو نا, کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے, آج آپ لوگ سننا, برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سناؤ, ایک واقعہ سناؤ. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے. بولو ہمارے نبی نماز, غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. چوتھی رکعت چل رہی ہے. بولو کو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ چوتھی رکعت چل رہی ہے. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ, یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے, اب آخری سجدہ, دوسرے سجدے میں. ایسا ہمارے نبی سجدے میں, سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا, وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے. آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں, اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں, پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا, یہ کیا معاملہ ہو. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری, کیا نام ہے, وہ کہیں ہوں گے 4 5ویں صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا, بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے, اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو, یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پہ. اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں. بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر, چلو قاعدہ ہوا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم, آپ سجدے میں تھے, ہم بھی سجدے میں تھے. اگر آپ سجدے میں تھے ہم بھی سجدے میں تھے, ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ. اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو, ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا, یہ بوچی پکڑ لیتا, یہ چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے. ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم, ہم کو کیا معلوم, آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے. ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا, ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ. تو ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے, حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے. ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا, یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے. لیکن میں کرتا تو کیا کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا, آج سجدہ لمبا ہوگا, سجدہ لمبا ہوگا, یہ مجھے گوارا ہوگا, مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا. اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا, سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے, بھائی سنے کہ نہیں سنے. ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک, بولو حضرت
حسین کے منہ میں رکھی، اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا، مگر حسین کو اتارا نہیں۔ ارے میرے دوستو، حضرت حسین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر میں گئے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت حسین کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا، حضرت حسین کے بدن میں جو غذا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ کی دوڑتی تھی۔ ارے حضرت حسین وہ جنت کے پھول تھے، ارے حضرت حسین کے منہ میں ہمارے نبی کا تھوک مبارک آیا تھا، ارے حضرت حسین ان کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی آیا تھا، ارے حضرت حسین وہ تھے جو ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھا کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جو نبی کی گود میں گھما کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ لیکن میدان کربلا، اے میرے پیارو، کون سا دن؟ محرم 10 تاریخ، عاشورے کا دن، وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے۔ 55 سال کی عمر تھی۔ بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھنا، حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئرس، شہید کربلا۔ بولو حضرت حسین۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا، بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں، وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا۔ میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں۔ مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا، 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا، مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہاں کتنے؟ 120، اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ارے 120 ہے، اور سامنے 1,00,000۔ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین، بھائی جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو، اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ۔ وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000۔ تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو۔ میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے۔ وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ۔ ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا؟ کون باپ؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ میں نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا۔ ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جاؤ۔ وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے، جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں۔ حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی۔ بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا، قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو بڑے بیٹے، بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر گئے، میدان میں گئے۔ میرے دوستو بہت مقابلہ، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا۔ حضرت حسین دوڑے۔ ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے۔ ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا، آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر۔ بولو کیا نام ہے؟ علی
असगर, और दूध पीता बच्चा का बहुत रो रहा। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, अपने बेटे को ऐसा अपने सीने से लगाया और बेटे को लेके दौड़े सामने वाला जो लश्कर था ना वहां चले गए और यूं अपने जाके बेटे को वहां किया, कहा मेरे बेटे को पानी पिला दो ना, मेरे अली असगर को पानी पिला दो, मेरे छोटे बेटे को पानी पिला दो, मुझे मत देना पानी, मुझे मत देना। इनका आपके साथ कोई मामला नहीं है भाई, जो मामला है मेरे साथ मामला है, ये बच्चे के साथ कोई मामला नहीं है, इनको तो पानी पिला दो। यूं ऐसा करके यूं बेटे के लिए पानी मांग रहे थे, सामने से एक तीर आया और सीधे छोटे बच्चे के दिमाग पे जाकर लगा और खून का फुवारा बहा हजरत हुसैन के हाथ में। बोलो अली असगर भी शहीद हो गए। क्या जुमा का दिन था वो, करबला का मैदान, 10वीं मुहर्रम, बड़े बेटे का जनाजा रखा, सारी औरतें चिल्ला चिल्ला के रो रही। आप वो बेटे को लाते हैं, बड़े बेटे के बाजू में रखते हैं, कपड़ा रख देते हैं और हाथ रख कर कहते, बच्चों ये मत समझना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे तुम्हारा रोना भी याद है, तुम्हारा हंसना भी याद है, तुम्हारा खाना पीना भी याद है, लेकिन करे तो क्या करे, नबी का नवासा सब बर्दाश्त करेगा लेकिन गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा, गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे दोस्तों जुमा का वक्त आया, भाई कौन सा दिन था तो कौन सा वक्त आएगा, लेकिन जुमा की नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो गांव है, एक जंगल है, एक मैदान है और जुमा की नमाज के लिए जरूरी है सिटी होना, शहर होना। भाई शहर होगा तो वहां जुमा की नमाज होती है, गांव में और जंगल में और बयाबान में जुमा की नमाज नहीं होती। तो बोलो जुमा की नमाज नहीं होगी तो कौन सी नमाज होने वाली, जोहर की। अरे हजरत हुसैन ने ऐलान कर दिया, अपने खैमे में ऐलान कर दिया, अजान दे दो, जोहर की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अरे अजान, खैमे में अजान शुरू हो गई, हय्या अलस सलाह, वो करबला का मैदान अजान से गूंजने लगा। 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है और हजरत हुसैन वजू करके, वजू भी क्या करे, पानी कौन सा था, तयम्मुम करके अब जोहर की नमाज पढ़ाएंगे सबको। कितनी रकात पढ़ाएंगे, 2 रकात, क्योंकि मुसाफिर है भाई, मुसाफिर है, मुसाफिर पे कितनी रकातें होती है। तो हजरत हुसैन सुनना, हजरत हुसैन ने 2 रकात पढ़ाई। इधर बच्चों का जनाजा रखा हुआ है, आप बताओ बाप ने कैसे 2 रकात पढ़ाई होगी। और पढ़ाने के बाद जो दुआ के लिए हाथ उठाए, अरे भाई बंदा किसके सामने रोता है, अल्लाह के सामने। जब हम लोगों के घर में इंतकाल होता है, हम लोग रातों को उठ के रोते हैं, तो जिस बाप के सामने 2 बच्चों के जनाजे रखे होंगे और वो बाप भी नबी का नवासा है, कैसे अल्लाह के सामने आंसू बहाए होंगे। हजरत हुसैन बहुत देर तक रोए, रोने के बाद कहा लाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। अब कोई नहीं जाएगा, अब हुसैन खुद मैदान में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों जब घोड़ा लाया गया तो घोड़े पर बैठने के बाद आपने रोते रोते क्या कहा, वो चादर ले लो ना, चादर, एक चादर थी, कहा वो चादर मंगवा। सबने कहा वो लेकर आओ, चादर लेकर आओ। जब वो पुरानी चादर लाई गई, आपने उसको अपने बदन से लपेट लिया। सबने कहा ये क्या है, कहा आपको नहीं मालूम, मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था ये चादर, किसी जमाने में मेरी अम्मा जान फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। और फिर कहा देखो वहां तलवार लटक रही है, वो तलवार लेकर आओ। किसी ने कहा हजरत हुसैन वो तलवार न ले जाओ, वो तो टूटी हुई तलवार है। कहा वो टूटी हुई तलवार दे दो, तलवार को मत देखो, ये तलवार मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। तलवार ली, चादर है, तलवार ली, फिर घोड़े से उतर गए। सबने कहा कहां जा रहे हो, कहा अंदर इमामा रखा हुआ, इमामा इसको कहते हैं, इमामा पगड़ी को, इमामा रखा हुआ। अंदर गए, सबने कहा हम लेकर आते, कहा ना किसी के पास थोड़ी मंगवाऊंगा, ये तो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इमामा है। मेरे दोस्तों वो क्या घड़ी होगी जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा लेकर आए, कभी अपने गालों से लगाया, कभी आंखों से लगाया, फिर अपने सर पे रख दिया और चले हजरत हुसैन। मेरे प्यारों कोई आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था। 2 बच्चों के जनाजे रखे हुए हैं और हजरत हुसैन मैदान करबला में चले, आगे बढ़े, अपने घोड़े को लेकर दौड़े और सामने वालों ने चिल्लाना शुरू किया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं वो अकेले थे हुसैन जो 3.5 घंटे तक दुश्मनों का मुकाबला करते गए। कितने घंटे तक? मैं कहता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सही लिखा, अकेले थे, लेकिन हमारा ख्याल क्या था, वो अकेले नहीं थे, मां भी तो थी सच में। अरे बोलो ना, मां थी ना, कौन? फातिमा, फातिमा की चादर थी। और मां की दुआ से बढ़कर क्या चीज हो सकती है? तलवार किसकी थी? अब्बा की थी,
شیر خدا حضرت علی باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو، تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نا قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا، نماز تو پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی سامنے 1,20,000، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا. تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ اب پانی دے دو نا، پانی. وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے. پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون دو میں دھو دوں، اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھائی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا، اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے. ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے. سبحان ربی سبحان ربی. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو. اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آئے. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے سجدے میں، پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا فوارہ بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پر لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا، اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا، اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا، اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمر تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو
حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا, آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے, ارے مدینے میں, بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, سوئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا, میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا, زمین بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض, لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا, اس وقت ایک ماں, بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی, چلانے کی, چیخنے کی, وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا, پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے, وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی, اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا, کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا, نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جا نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا, تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی, نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں. میرے پیاروں ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں, جماعت میں ہیں, یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے سوچ کے بتانا. آپ نے سب سن لیا, اب بتاؤ نا, ایمان سے بتاؤ بھائی, ایک دم ایمان سے بتاؤ, میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے, رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی, بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا, جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا, یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے, ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت, اور میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا کتنے لوگ یوں مارتے, حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی, ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح, بالکل فائنل نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے, وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو, پڑھ لو, پانی ملے تو وضو سے پڑھو, نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو, ہم کو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر کی نماز, نہیں میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی, قربانی کی, عید کی نماز پڑھی, اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے,
جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اب سیدھے سیدھے بولو نا ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا کھا وا کے ٹھوس کے. اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا. اور یہ جوان نکلا اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کہاں جائی رہے لو چھے. کہ وہ اگر پوچھ بھی لی نا ماں نے تو یوں آنکھ نکال کے دیکھتا ہے. ماں بولتی نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے نا تو 2 آدمی کو بولتا ہے میرے بیٹے کو بولو نا. تو پیدا تو تو نے کیا تھا، پیدا تو تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گئے. باپ بنا ہے باپ اور بیٹے کو بول نہیں سکتا؟ اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے، رات کو 2:30 بجے، 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بڈھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں نہیں بھائی کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ فرزدق. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ، سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے، یہ مار ڈالیں گے، کوٹ ڈالیں گے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نواسا ہے، حق کے واسطے قدم اٹھائے، یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا، وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو، حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا، مان لو جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. لیکن نبی کے نواسے نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا. سب نماز چھوڑ کے بیٹھے. ابھی کیا کہیں گے؟ اپنے کو محرم کا بیان تو سننے کا، کیا محرم کا بیان سننے کا؟ مذاق کرتے ہو میرے دوست، شریعت کا مذاق کرتے ہو. آج ہم پر حالات کیوں آئے؟ ہم پر حالات کیوں آئے؟ اسی لیے حالات آئے کہ حضرت حسین جو نماز کو زندہ کر کے گئے تھے اس نماز کے جنازے ہم نے اٹھائے. بھائی سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے، سب سے زیادہ چگلی تو ہم کریں، سب سے زیادہ میرے دوستو زینا تو ہم کریں، آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، کانوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، سب سے زیادہ نبی کی شریعت کو توڑا تو ہم نے توڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، کوئی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا.